الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست داری چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امداد کن حضرت جغم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل آرا رحمہ. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات فرمایا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت نے پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا. اولیاء کاملین صحابہ و اہل بیت کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا. احباب زیبکار، ماہ سفر مظفر شریف چاند نظر آ چکا.
آج ماہ سفر المظفر کی 2 تاریخ ہو چکی۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس ماہ میں کثیر تعداد میں اولیاء کاملین کے اعراس ہوا کرتے ہیں۔ اعراس عرس کی جمع ہے۔ بہت سارے اللہ کے ولیوں کے عرس ہوا کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شان اولیاء۔ اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین، اللہ کے بندوں اور اللہ کے دوستوں کے بارے میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے تنبیہ فرما دی، خبردار کر دیا کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق کسی چیز کے چھن جانے سے پہلے ہے، اور غم کا تعلق اس کے بعد۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس کتاب ہے، مجھے خوف رہے گا کہ کوئی بندہ میری یہ کتاب اٹھا نہ لے، چوری نہ کر لے۔ جب یہ چوری کر لے گا، چوری ہو جائے گی، پھر مجھے غم ہوگا، کاش میری یہ کتاب نہ کوئی چوری کرتا، نہ کوئی اٹھاتا، نہ کوئی لے کر جاتا، میرا نقصان اس نے کر دیا، اب مجھے اس کا غم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کو دنیا میں کسی قسم کا کوئی خوف ہے، اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کی رضا کو اپنی رضا میں شامل کیا، اللہ کی یاد کو اپنی یاد میں شامل کیا، اللہ کی بندگی کرتے رہے، اور وہ مقام رضا پر پہنچ کر اللہ کے محبوب بن گئے، اور اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے۔ کیونکہ خوف کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور غم کا تعلق آخرت کے ساتھ، قبر کے ساتھ، آخرت کے ساتھ ہے، میدان حشر کے ساتھ ہے۔ کہ دنیا میں خوف کرتا ہے بندہ کہ پتہ نہیں مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، میری قبر کس طرح ہوگی، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان کو تسلی دے دی کہ لوگ جتنا مرضی برا کہتے رہے اللہ کے ولیوں کو، جس قدر ان میں نقص اور عیب نکالتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نہ دنیا میں ان کو کوئی خوف ہے، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے موت اور حیات کا ایک فلسفہ اجاگر کیا، کہ فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں حیات عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم مردہ تھے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ وہ شاید مذکور ہی نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، فرمایا کیا ہم نے انسان پر کوئی ایک ایسا زمانہ نہ گزارا کہ وہ شاید مذکور ہی نہ تھا، وہ ایسی چیز ہی نہ تھا کہ جس کا ذکر اور تصور کیا جا سکے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے چند باتیں ارشاد فرمائی، هل اتى على الانسان حين من الدهر، کہ ہم نے انسان پر ایک ایسا زمانہ نہ گزارا، یعنی وہ زمانہ جو گزرا ہے وہ انسان پر ہی گزرا ہے،
فرمایا کیا ہم نے انسان پر ایک ایسا زمانہ نہ گزارا وہ شیء مذکور ہی نہ تھا، قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، یعنی شیء مذکور نہ تھا مگر شیء موجود تھا، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا لیکن وہ موجود تھا۔ مثال کے طور پر اس وقت ہم جو لوگ موجود ہیں یہ ہم مذکور بھی ہیں موجود بھی ہیں، لیکن جو لوگ موجود نہیں ہیں وہ مذکور ہیں مگر موجود نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں ہیں، سڑک پر ہیں، بیکری پر ہیں، اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، مذکور ہیں لیکن موجود نہیں ہیں۔ فرمایا کیا ہم نے انسان پر ایک ایسا زمانہ نہ گزارا کہ وہ موجود تو تھا لیکن مذکور نہ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ موجود ہو اور مذکور بھی ہو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا کے اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسا انعام عطا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ موجود بھی ہو گیا مذکور بھی ہو گیا۔ اور جو بندہ اللہ کے ذکر کا ذاکر ہی نہ ہوا، کہ اس کا لولو اللہ کے ذکر کا ذاکر نہ ہوا، اس کا لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، اخفا، نفسی، قلبی، اس کے یہ جو لطائف ہے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جب تک وہ ذاکر نہ ہوگا وہ اللہ کی نظر میں مذکور بھی نہ ہوگا۔ لیکن جو بندہ اللہ کا ذاکر بن گیا، اللہ کے ذکر کا ذاکر بن گیا، پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کی شان یہ عطا فرما دیتا ہوں اس کو کہ وہ اس کو یہ توفیق ملتی ہے، اس کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کا ذاکر بن گیا، یہ اس کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مذکور کر دیا، یہ اس کی جزا ہے، یہ اس کی جزا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کا ذاکر بن گیا۔ جس وقت بندہ اللہ کے ذکر کا ذاکر بن جاتا ہے یہ اس کا عمل ہوتا ہے کہ اس کو یہ توفیق اللہ کی طرف سے مل گئی، پھر اس کی جزا کیا ہے کہ وہ مذکور بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جزا، کیونکہ یہ دنیا دار عمل ہے، آخرت دار جزا ہے۔ جب بندہ دنیا میں اللہ کے ذکر کا ذاکر بن جاتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، فنا مل جاتی ہے اس کو، پھر قبر میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ اس کو مذکور کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو پھر اللہ کیا جزا عطا فرماتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا، یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے۔ پھر جب بندہ دار عمل کو چھوڑ کر دار جزا کی طرف جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل انقطاع کر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا عمل جب ٹوٹ جاتا ہے وہ بندہ دنیا سے کٹ کر قبر میں چلے جاتا ہے، اس کا دار عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی دار جزا شروع ہو جاتی ہے، اور دار جزا کس طرح ہو جاتی ہے کہ اس کو کوئی موت نہیں ملتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ واضح ہوا کہ جو دار عمل ہے وہ ایک حد تک ہے، ایک وقت تک ہے، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ وہ بندہ ایک وقت تھا وہ اموات تھا، وہ مردہ تھا، کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو حیات عطا فرمائی، فاحیاکم، ماں کے پیٹ میں اس کو زندگی عطا فرمائی، پھر وہ مجسم ہو کے لوگوں کے سامنے آ گیا، وہ فاحیاکم کے مقام پر دوسرے مرحلے پر پہنچا، پھر تیسرا مرحلہ کیا؟ ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، یہ ثم یمیتکم ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ چوتھا مقام، چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ثم یحییکم، پہلا مرحلہ کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، عالم ارواح میں تھا، یہ سمجھ لیں ایک مرتبہ عالم ارواح میں تھا، یہ اس کی پہلی موت ہے کہ دنیا میں بولے دنیا میں نہیں تھا، یہ اس کی پہلی موت ہے اور پہلا مرحلہ۔
دوسرا مرحلہ کیا کہ وہ اس موت کو چھوڑ کر ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے ہو کر پھر مجسم ہو کے لوگوں کے سامنے آ گیا. یہ دوسرا مرحلہ جو فَأَحْيَاكُمْ پر ہے. پھر تیسرا مرحلہ مر گیا، اس جسم کو چھوڑ گیا، روح علیحدہ ہو گئی، جسم علیحدہ ہو گیا، جسم قبر کے اندر چلا گیا، اور روح اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اس نے جہاں چاہا رکھی، چاہے وہ سدرۃ المنتہا کی قندیلوں میں رکھی، یا چاہے برہوت میں رکھی، یا اس کی قبر کے اوپر رکھ دی. یہ اس کی منشا اور اس کی چاہت اور اس کا ارادہ ہے. یہ تیسرا مرحلہ کہ وہ بندہ قبر کے اندر چلا گیا. پھر قبر کے اندر حیات ہے. قرآن کہہ رہا ہے چوتھا مرحلہ. لوگوں نے اس کو سمجھنے میں مشکل کر دی اور اس کو نہ سمجھا. لوگوں نے سمجھا کہ یہ سما یحییکم یہ ہے کہ قبر کے بعد دوبارہ تو جی اٹھنا ہے. ابھی چوتھا مرحلہ قبر کا ہے، وہ ایک علیحدہ جہان ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ لوگ دنیا سے منقطع ہو گئے، کٹ گئے، کٹ کر قبر کے اندر چلے گئے، مر گئے. لیکن ہمیں کیا پتا؟ ان کو پتا ہے کہ وہ اپنا ایک پورا جہان بسائے بیٹھے ہیں. ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ان کو ایک زندگی عطا فرمائے گا. ثم یحییکم، پھر اس کے بعد پانچواں مرحلہ ثم الیہ ترجعون، کہ وہ حشر کے میدان میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے. اللہ ان کو اپنی طرف لوٹا لے گا. یہ بشکل حشر ہے کہ وہ حشر قائم ہوگا. اس کے بعد پتا چلے گا کس نے جنت میں جانا، کس نے جہنم میں جانا، سب کو بھیج دیا جائے گا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نے التجا کی مولا میرے امتی، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو جبرائیل امین علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل جا میرے رب کی بارگاہ میں جا، اور میرے رب کی بارگاہ میں جا کے عرض گزار ہو مولا تیرا حبیب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے گا. تو پھر جس وقت یہ سارے معاملات ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر جنت اور جہنم کے درمیان موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے ندا لگائی جائے گی اے میرے بندو آج کے بعد کوئی موت نہیں، موت ختم، آج کے بعد ابدی زندگی ہے، آج کے بعد کسی قسم کی موت نہیں. جو جنت میں ہے ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہ 5 مرحلے ہیں جن کو جو بندہ سمجھ گیا وہ اللہ کے ولیوں کی شان کو سمجھ جائے گا، اللہ کے ولیوں کی شان کو سمجھ جائے گا. اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے؟ عام بندہ بھی کسر کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے. 3 مرحلے ہیں ولایت کے. ایک وہ ولی ہوتا ہے جو مادر ذات ولی ہو، جو ماں کے پیٹ سے نکلے تب بھی اللہ کا ولی ہو. دوسرا مرحلہ کسب کر کے، محنت کر کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تیسرا مرحلہ باپ یا ماں یا استاد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا دوست بنا لے، اس بندے کو اپنا یار دوست مددگار بنا لے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سب دوسرا مرحلہ ہے نا کسب کر کے، وہ آپ کو سمجھاتا جاؤں. بڑی لطیف حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ فرائض ادا کرتا رہتا ہے، پھر بندہ نوافل ادا کرتا ہے، نوافل ادا کر کے یہاں تک اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. وہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا یار، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنا محبوب کر لیتا ہے. جب محبوب کر لیتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. یار وہ رب ہو کے بندے کے پاؤں بن جاتا ہے.
اس میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے، وہ کیسے پاؤں بن جاتا ہے کہ بندہ خراسان سے قدم اٹھاتا ہے، داتا علی حجویری خراسان سے قدم اٹھاتی ہے اور دوسرا قدم لاہور کے دروازے پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قدم ہے، یہ اللہ کا قدم ہے، اللہ کا ہاتھ۔ اللہ ہاتھ کیسے بن جاتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دستار کھل گئی، مریدوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دی، ایک اللہ کی ولیہ انہوں نے اپنا دوپٹہ غیب سے آپ کے قدموں میں رکھ دیا، تو آپ نے فرمایا ان کو اٹھاؤ، جن کا ہے واپس کرو۔ دوپٹہ دیکھا تو آپ نے دوپٹہ اٹھایا، ہوا میں لہرایا، غائب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہے، اور جو نسبت در نسبت مرید ہو کر، اپنے پیر کا مرید ہو کر، وہ ہاتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پھر وہ ہاتھ، اللہ کا ہاتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر آتا ہے، وہ ہاتھ اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں پر بھی آ جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر کوئی بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے میں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ وَإِنْ سَأَلَنِي آتَيْتُهُ، اگر کوئی بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، مجھ سے کوئی پناہ تو مانگے میں اس کو پناہ عطا فرماؤں گا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان۔ میں اکثر یہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں، یہ موضوع تو بڑا لمبا ہے لیکن وقت کم ہے۔ میں اکثر یہ حدیث پاک سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جس وقت اپنا محبوب بناتا ہے تو جبرائیل امین کو فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ آسمان و زمین میں ندا لگا دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ یہ حدیث پاک اس آیت کریمہ کے تحت آپ کو سناؤں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ عنقریب اللہ رب العزت ایک ایسی قوم لے کر آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ آخری بات کروں گا، اس کے بعد ایک ضروری پیغام آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لے کہ پہلے آیا ہے یحبونہم، کہ اللہ پہلے ان سے محبت کرتا ہے، اللہ پہلے ان سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّونَهُ، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ بندے محبوب بن جاتے ہیں، مقبول ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک ایسی چیز القاء کر دیتا ہے، محبت القاء کر دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے کہ جب اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر جا کے وہ بندے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے محبت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث مبارکہ اس کے تحت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے محبت کرتا ہے، پھر جبرائیل امین سے فرماتا ہے کہ تم بھی محبت کرو، پھر فرماتا ہے آسمان اور زمین کے فرشتوں اور لوگوں سے کہہ دو کہ اگر کوئی بندہ میرا بندہ رہنا چاہتا ہے اور اگر کوئی فرشتہ میرا فرشتہ رہنا چاہتا ہے تو پھر فلاں بندے کے ساتھ محبت کرے کہ جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، کہ جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور وہ 70,000 لوگ اپنے ساتھ، ان میں سے ہر 1,000 بندہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ 3 دن تک نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی میں نہیں آئے، نماز پڑھاتے چلے جاتے، نماز پڑھاتے چلے جاتے۔ 3 دن کے بعد آئے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آنکھیں ترس گئی، کیا وجہ ہے؟ آپ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ بات سنائی اور فرمایا میں 3 دن تک اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا رہا ہوں، یا اللہ اور زیادہ کر دے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، فرمایا 7 لاکھ یا 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ہر ایک بندہ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، اور اس وقت تک وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے حصے کے 70,000 لوگ جنت میں نہ چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ آخر پہ کل چونکہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے مرکزی جامع مسجد نوری محلہ فاضل دیوان میں میٹنگ تھی،
اس میں بندہ نچیز نے حاضری دی اور اس میں ایک دو لائحہ عمل سامنے رکھے گئے. ایک تو یہ کہ باادب طریقے کے ساتھ ربیع الاول شریف کا مہینہ منایا جائے. دوسرا کہ گلیوں چوراہوں پر جو محافل ہوں گی ان کا پہلے تنظیم میں اندراج کروایا جائے گا تاکہ بعد میں پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو سکے، یا پھر گلیوں چوراہوں میں کروانے کے بجائے مسجد میں یا ایک احاطے کے اندر محفل کروائی جائے. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ جو پہاڑیاں لگتی ہیں ہر بندہ اپنا خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن کچھ خوشی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ لوگ شادی میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بھنگڑے ڈالنا، ڈھول بجانا. تو یہ شرعاً ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں اور ان کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پہاڑی ہیں وہ ان کا ایک علیحدہ موٹیو ہے، وہ جائز ناجائز کے مرتبے میں آتی ہیں. لیکن جو ڈھول بجا کے خوشی کرنا، بھنگڑے ڈالنا، بلکہ پچھلے سال اس طرح ہوا ہے کمیٹی باغ کے سامنے لوگوں نے شراب پی کر بھنگڑے ڈالے ہیں اور رات کو یہ لائحہ عمل بنا ہے کہ جو بندہ پہاڑیوں پر اونچی آواز کے ساتھ ڈیکوں پر ایسی نعتیں چلائے گا کہ جس کے پیچھے میوزک ہوگا، یا ایسی قوالیاں چلائے گا جو گانوں کی طرز پر ہو، یا ایسی نعتیں چلائے گا جو گانوں کی طرز پر ہو، یا بھنگڑے ڈالے گا یا ڈھول بجائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی سخت طور پر کی جائے گی. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اس پر 295C کا اندراج ہوگا، FIR کٹے گی. پھر اس کو 1-2 مرتبہ تھانے میں نہیں جانا پڑے گا، بلکہ اس کی پیشیاں ہوتی رہیں گی. پھر کمالی میں بھی نہیں، ٹوپے میں اس کو جانا پڑے گا. لہذا خوشی کا اظہار کریں لیکن شریعت کی حدود کے اندر. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ان خرافات سے بچانے کے لیے اتنی کوششیں کی، بلکہ یہاں تک کہ آپ طائف میں وہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو لوگ آپ کے ٹخنوں پر پتھر مارتے اور حضور گر جاتے. پھر وہ لوگ آپ کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے، پھر ٹخنوں پر پتھر مارتے، پھر آقا علیہ السلام نیچے تشریف لے کر آتے. آقا علیہ السلام نے اتنی محنت کی، ہمیں بھی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی اس محنت کا پاس رکھیں، خوشی منائیں لیکن شریعت کی دائرے کے اندر رہ کے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات کہ جس نے محفل کروانی ہے وہ پہلے اندراج کروائے ان کے پاس، یا جس نے ہمارے محلے میں محفل کرانی ہے یا مسجد میں محفل کروانی ہے وہ پہلے میرے ساتھ رابطہ کرے، انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرے تاکہ ان کا نام تنظیم المدارس والمساجد پر پہنچا دیا جائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.